مسلم شریف کے اندر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ جمعہ چھوڑن تو باز آ جان، لوگ جمعہ چھوڑن تو باز آ جان، پھر اللہ رب العزت انہاں دے دلاں دے اتے مہر لا دے گا کہ وہ غافلین دے وچوں ہو جان گے، بلا وجہ سستی دی وجہ نال یا چند چھوٹی موٹی مصروفیت دی وجہ نال جمعہ نو چھوڑنا بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ دن دے اندر 5 نمازاں فرض نے اور ساریاں نمازاں نالوں اہم، ساریاں نمازاں نالوں افضل نماز جمعہ ہے، اور نماز جمعہ دا چھوڑنا بہت بڑا وبال ہے، حتیٰ کہ حدیث مبارکہ دے اندر اتنے تک موجود ہے کہ جڑا بندہ 3 جمعے لگاتار چھوڑ دیتا ہے اللہ رب العزت انہوں کافروں دے اندر شمار فرماتا ہے، یعنی وہ بندہ منافق ہو جاتا ہے۔ پھر ایسی وہ غلطی ہوئے گی، ایسا گناہ سرزد ہوئے گا، ایسا جمعے چھوڑن کا وبال تے ہوئے گا کہ کفر دی حد تک جا پہنچے گا۔ اتنا بڑا وبال، اتنی بڑی وعید جمعۃ المبارک دے چھوڑن دی ہے، اور ایدا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ حدیث مبارکہ دے اندر موجود ہے کہ جدا مفہوم ہے کہ جیڑا بندہ جتنا جلدی نماز جمعہ ادا کرنے واسطے مسجد چاہے گا نا، کل قیامت والے دن اتنا جلدی جنت دے اندر جاوے گا۔ یہ ہن بندے نے تے ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ کینوں جنت دا شوق ہے جلدی جان دا، کہ میں جلدی جنت دے اندر جاواں۔ جڑا جنت دے اندر جلدی جان دا شوق رکھدا ہے تو پھر جمعۃ المبارک پڑھن بھی جلدی آوے، کیونکہ جنت دا جمعۃ المبارک دے نال بڑا گہرا تعلق ہے۔ جمعۃ المبارک دا جنت دے نال بڑا گہرا تعلق ہے کہ جڑا جتنا جلدی مسجد وچ نماز جمعہ ادا کرنے واسطے آوے گا اتنا جلدی وہ بندہ کل قیامت والے دن جنت دے اندر جاوے گا۔ تو لہذا تمام احباب، تمام دوستوں گزارش ہے کہ جلدی دے نال بوضو ہو کے مسجد دے اندر تشریف لے آؤ، نماز جمعہ ادا کرو۔ میں قرآن کریم فرقان حمید 16واں سپارہ سورت کاف ہا یا جد نام مریم، سورت مریم دے وچوں ایک آیت کریمہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے، جدے اندر اللہ رب العزت نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا ہے کہ جڑے اللہ دے بندے ہوندے نے کوئی بھی کام اللہ رب العزت دی رضا کی خاطر کردے نے، پھر اللہ تعالیٰ انہوں دے مشکل موڑ دے، مشکل وقت دے اندر، مصیبت دے اندر انہوں دی مدد فرماتا ہے۔ کوئی بھی کام، نماز پڑھنی ہے اللہ کی رضا دی خاطر، دکھلانے واسطے نہیں کہ لوگ نمازی آکھن گے، لوگ نیکوکار آکھن گے، لوگ تعریف کریں گے، نیت نہ ہوئے کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے، کوئی بھی نیک کام کرنا ہے، نیت
اللہ رب العزت دی رضا دی ہونی چاہیے کہ رب دی رضا دی خاطر کہ ثواب سانو رب نے دینا بندے نے نہیں دینا۔ اصل ساری نیت کی ہوتی ہے جدو بھی کوئی نیکی کر رہے ہوتے ہیں اسی کسی دے احسان سمجھ کے کر رہے ہوتے کہ اسی فلاں بندے دے احسان کر رہے ہیں، جدو احسان سمجھ کے کریں گے نا پھر رب دی بارگاہ دے وچ دا بدلہ نہیں ملنا۔ ولا تبطلوا اعمالکم، تیسرے سپارے دے اندر ہے کوئی بندہ اگر کسی دے احسان کرتا ہے، نیکی کسی نال کرتا ہے، پھر احسان سمجھ کے نیکی کرے گا، پھر اس احسان نو جتاوے گا تو رب العزت سارے اعمال برباد فرما دینا ہے۔ ہن جس اس وقت اسی حالات دے وچوں گزر رہے ہیں، شیطان دے طوفان، شیطان دے حملے ساڈے تے بہت زیادہ نے، اسی ایمانی لحاظ نال بہت کمزور ہاں۔ کوئی نیکی کران گے ساری نیت یہ نہیں ہوئے گا کہ رب کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں، نیت یہ ہوگی کہ لوگ دیکھیں گے، لوگ تعریف کریں گے، لوگ ساری بلے بلے کریں گے۔ اس وقت اس دور کے اندر اس معاملے کے اندر سی دو چار ہیں، ہے نہیں اللہ کے بندے نیک بندے جدوں کوئی نیکی کرتے ہیں صرف رب کی رضا کی خاطر، انہوں نے نیت یہ نہیں ہوتی کہ بندے تو احسان کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں سانو یہ بدلہ دے گا، نہیں، وہ بدلہ دے نہ دے جی خاطر کر رہے ہیں وہ سانو دیکھ رہے ہیں، انہیں سانو اجر دینا ہے، انہیں سانو یہ بدلہ دینا ہے۔ بہرحال میں آیت کریمہ پڑھی ہے کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ نو لوگ کہہ رہے ہیں، انہوں نے پتا سی کہ انہوں دا باپ بھی نیک، انہوں دی ماں بھی نیک، نہ انہوں دا باپ برا تے نہ انہوں دی ماں بری، باپ بھی بڑا عبادت گزار متقی پرہیزگار، ماں بھی اللہ دی نیک تے فرما بردار۔ تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے نا پورا پنڈ پورا محلہ سارے لوگ کھڑے ہو گئے، ایک ہی بن گیا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نہ شادی ہوئی ہے نہ ویاہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، پورا پنڈ کھڑا ہو گیا، پورا لوگ سارے کھڑے ہو گئے، ایک ہی بن گیا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانے دین لگ پے، کیا مریم تیرا باپ بھی برا نہیں سی، تیری ماں بھی بری نہیں سی، تے ایک کتوں لے کے آ گئی ہے تو اپنے بیٹے کو، تیرا بیٹا کیوں پیدا ہو گیا ہے؟ حالانکہ ساری تفصیل اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائیے کہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجیا کہ جاؤ تسی انہوں دم کر کے آؤ، پھونک مار کے آؤ۔ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک خوبصورت نورانی شکل والا بندہ آیا نا، کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ نے بے کے حیران ہوگی، یہ کون آ گیا ہے؟ میں پردے دار عبادت گزار نیک پارسا، اس سامنے کون آ گیا میرے؟ تو انہوں نے آخیا کہ میں اللہ کی طرف بھیجا ہوا فرشتہ ہاں، میں تمہیں بیٹا دینے واسطے آیا ہوں۔ آپ فرمان لگی تو کہ تو میں بیٹا دے گا، نہ میری شادی ہوئی نہ اس طرح کا معاملہ بنے ہے۔ انہیں آخیا میں رب نے میں نے بھیجا ہے کہ میں تمہیں بیٹا عطا کرنے واسطے آیا ہوں۔ انہیں نہیں آخیا کہ میں رب نے بیٹا دیتا ہے تو میں دینا آیا، اپنی طرف نسبت کی تھی کہ میں بیٹا دینے واسطے آیا۔ بہرحال دم کیتا، پھونک ماری، چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، مجمع کھڑا ہو گیا، لوگ کھڑے ہو گئے، ایک ہی بن گیا ہے، آ کے تانا ماریا حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نو، یا اخت ہارون تیرا بھائی بھی بڑا نیک سی، ماں کان ابوک امرأ سوء تیرا باپ بھی برا نہیں سی، کانت امک بغیہ تیری ماں بھی بڑی نیک تے پارسا سی۔ فاشارت الیہ، آپ نے فرمایا یہ بیٹے دی طرف عیسیٰ علیہ السلام دی طرف اشارہ کیتا، یہ کو پوچھو، یہ جڑا بیٹا ہے نا میرے کو، یہ کو پوچھو کہ تو کتوں آیا ہے تے کیویں آیا ہے۔
کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگ آکھن لگ پے آج تک کوئی چھوٹے بچے نہیں بولے نے، پنگھوڑے کے اندر سون والے دودھ پیندے بچے 4 دنوں دے 2 دنوں دے 1 دن دا کہ کدی کوئی بچہ بھی بولیا ہے کہ تو اس طرح دا کدی معاملہ بنے ویکھیا ہے کہ چھوٹے بچے بولے ہو؟ حضرات محترم تے جدوں عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے کے اندر سننا ہجے لوگ آپس کے اندر گلاں کر رہے نے کہ کدی چھوٹے بچے بولے نے، عیسیٰ علیہ السلام فوراً بول پہ فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ دا بندہ ہاں۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ دا بندہ ہاں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ رب العزت نے میرے کتاب بھی عطا فرمائی ہے تے میرے نبوت بھی عطا فرمائی ہے، میں رب کی طرف کتاب بھی لے کے آیا ہاں تو میں نبی بھی بن کے آیا ہاں۔ جو آپ نے جواب دیتا نا لوگ ذرا سنبھل گئے، وہ تھام گئے کہ معاملہ کچھ ہو رہے، آج تک کوئی چھوٹا بچہ نہیں بولیا، آج تک کوئی پنگھوڑے کے اندر بچہ نہیں بولیا۔ تے علماء کرام مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ پنگھوڑے کے اندر بچے کا بولنا یہ انہوں دی والدہ ماجدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ جڑی عبادت گزار نیک دے پار ساس نا، ایک تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی نبوت، عیسیٰ علیہ السلام کا کتاب ملنا، عیسیٰ علیہ السلام کا رب کی طرف نبی ہو کے آنا، یہ اعلان ہویا۔ دوسرا انہوں دی والدہ دی پارسائی جڑے رب دی بارگاہ دے اندر عبادت کردیاں رہندیاں سن، اللہ رب العزت نے انہوں نے سچائی ثابت کرنے واسطے انہوں بلوایا ہے کہ اپنی ماں کی گواہی دے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میری ماں پاک دامن ہے، میری ماں پرہیزگار ہے، میری ماں متقی ہے، میری ماں اللہ رب العزت دی نیک تے برگزیدہ بندی ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت جریج رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نماز پڑھ رہے سن، یہ اکثر رب کی عبادت کرتے رہتے سن، نوافل فرائض رب کی بارگاہ کے اندر اکثر ذکر اذکار کرتے رہتے سن۔ ایک دفعہ نوافل ادا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی والدہ ماجدہ نے انہوں پتہ نہیں سی کہ میرا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، رب کی بارگاہ کے اندر عبادت کر رہا ہے۔ انہوں نے کوئی کام یاد آیا، انہوں نے بیٹھے بیٹھے آواز ماری کہ جریج جریج جریج، چند 3 دفعہ آواز دیتی۔ حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہن نماز پڑھن دے وچ سوچ رہے ہیں کہ ایک تو میں رب دی نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہاں، فارغ نہیں بیٹھا، عبادت کے اندر مصروف ہاں، ادھر ماں بلا رہی ہے، ہن میں کی کراں؟ ماں دا کہنا منا یا رب دی جی عبادت کر رہے ہیں کہ پہلے اے کر لواں؟ آخرکار آپ دے دل نے فتویٰ دیتا کہ تو نماز شروع کیتی اے پوری کر لے، پھر جا کے ماں دی گل سننا بھی۔ آپ جنہیں نماز پڑھ رہے سن نا وہ عبادت دے اندر مصروف رہے، نماز پڑھتے رہے، جدوں ماں نو جواب نہ دیتا آپ دی ماں نے نا آپ نے ایک بد دعا دیتی کہ اے اللہ جریج نے میرے جواب نہیں دیتا، میری گل تے لبیک نہیں آکھیا، میری گل نہیں سنی، ادو تک مرے نہ جدو تک کسی بدکار عورت دا منہ نہ دیکھ لو، یعنی بدکار عورت جدو تک شکنجے چ نہ آوے ادو تک نہ مرے۔ رب دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی۔ حضرات محترم علماء فرماندے نے اس موقع دیتے کہ اس بی بی نو اس مائی صاحبہ نو پتہ نہیں سی کہ میرا بیٹا عبادت کر رہا ہے، میرا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ فرض نماز ادا کر رہا ہے، سنت ادا کر رہا ہے، ادھر ماں باپ آواز دین تو اس بندے کو چاہیے کہ پہلے نماز مکمل کر لیں پھر جا کے اپنے ماں باپ کی گل سنیں۔ اگر نوافل ادا کر رہے ہیں تو پھر نوافل چھڑ دیں، پہلے جا کے ماں باپ کی گل سنیں پھر آ کے نفل ادا کریں۔ اور اس وقت فتویٰ اور مسئلہ ایک ہے،
ہاں اگر انہیں یقین ہے کامل کہ فرض پڑھ رہے ہیں سنت پڑھ رہے ہیں، انہیں یقین ہے کہ میں نہیں چاہوں گا میری ماں باپ کو کوئی مصیبت کوئی تکلیف کوئی پریشانی آ جائے گی، پھر وہ چھڑ دے پر ان کی مدد کرے پھر آ کے نماز پڑھے۔ عام روٹین کے اندر اگر غلام نوافل پڑھ رہے ہیں تو پھر نفل چھڑ کے پہلے ماں باپ کی گل سنے پھر آ کے نوافل ادا کرے۔ اللہ کا رب العزت نے اس طرح ماں باپ کا مقام بنایا ہے کہ جنہوں آسان معمولی سمجھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں رب دی، نوافل پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ماں باپ آواز دیں تو عبادت چھڑ دے پہلے ماں باپ کی گل سنے کہ ماں باپ کا فرما بردار بنے۔ دوسرا، ماں باپ واسطے بھی ایک تو سبق ملتا ہے کہ بلا وجہ اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیں۔ خام خواہ چھوٹے بچے بہت اوقات گھر کے اندر شرارتیں کرتے ہیں کہ ماں باپ کی گل نہ مانن یا کوئی غلطی کر دیں کوئی شرارت کر دیں، ماں پر دعا دینی شروع ہو جاتی کہ تیرا کھانا خراب ہوئے، تینوں فلان ہوئے، تینوں تیر ہوئے۔ اس طرح دیا گلاں کردیاں نے ماں یا باپ، انہوں نے چاہیے کہ اس موقع اتنے صبر کریں اور اپنی اولاد کو دعا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تینوں نیک بنائے، اللہ تعالیٰ تینوں شرارتوں کو بچائے، شیطان کے شر تو بچائے۔ اس طرح دیا دعاواں دیں۔ اگر ماں باپ اپنے اولاد دے حق دے اندر بد دعا دیں گے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ واحد ہستی ماں یا باپ ایسے نے کہ جب وہ اپنی اولاد دے حق دے اندر دعا کریں گے اللہ انہوں دی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ اسی پرچی بنانے ہاں امام صاحب نو دو جی ساڈے واسطے دعا کرے فلاں مشکل فلاں پریشانی ہے، پیر صاحب نو دو کہ ساڈے واسطے دعا کرے مصیبت تکلیف پریشانی امتحان دے وچ کسے کام دے اندر سانو کامیابی ملے۔ لیکن حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے ماں یا باپ ایسی ہستیاں نے کہ اللہ امام صاحب دی دعا سنے یا نہ سنے، قبول کرے یا نہ کرے او دی مرضی، پیر صاحب دی دعا سنے یا نہ سنے، قبول کرے یا نہ کرے او دی مرضی۔ لیکن ماں باپ ایسی ہستی ہے کہ جب وہ اپنی اولاد دے حق دے وچ دعا کر دے نے اللہ دی دعا کو رد نہیں فرماتا، قبول فرما لیتا ہے۔ ماں باپ دی دعا اولاد دے حق دے اندر اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس موقع ہوتے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد واسطے بد دعا نہ دیں، اپنی اولاد کو اس طرح دے معاملے دے اندر دو چار نہ بون دیں۔ کوئی معاملہ بن بھی جاوے تو انہوں نے حق واسطے دعا کریں کہ مولا میری اولاد نو نیک بنا، بریاں عادات گندیاں خصلتاں مولا میری اولاد کو ختم فرما، دور فرما، انہوں نیک بنا، عبادت گزار بنا، میرا تے اپنا فرما بردار بنا۔ اس طرح کی دعا کرنی چاہیے۔ ایک صحابی تو کول ایک بندہ اپنے بیٹے کو لے کے پہنچ گیا جی میرا بیٹا میرا فرما بردار نہیں، نہ فرمان ہے۔ تو اس صحابی نے انہوں فرمایا کہ تو کدی اپنی اولاد واسطے کوئی بد دعا کیتی سی، کوئی گالی دیتی سی انہوں؟ انہوں نے کہا تو میں دیتی۔ فرمایا پھر اپنی اولاد کو خود بگاڑ کے آئے، اپنا نافرمان خود بنا کے آئے۔ جیڑی تو بد دعا دیتی اللہ نے دے اندر وہی خصلتاں پا دیتی نے، بریاں عادتاں پا دیتی نے، پھر آپ تیرا نافرمان نہ بننا ہے۔ اپنی اولاد واسطے دعا کرو کہ اللہ انہوں سارا فرما بردار بنائے، اللہ انہوں اپنا فرما بردار بنائے، عبادت گزار بنائے۔ تو یقیناً اللہ رب العزت ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے اندر قبول فرمائے گا، رد نہیں فرماتا۔ برحال حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے بد دعا کی تھی کہ ادوں تک میرا بیٹا مرے نہ جدوں تک کسی فاحشہ بدکار عورت کا منہ نہ ویکھے۔ حضرت محترم وقت گزرتا رہا، وہ اپنے عبادت خانے دے اندر اپنی کلی دے اندر لوگوں تو الگ تھلگ ہو کے عبادت کرتا رہا، رات دن مصروف رہا۔ ایک ایسا وقت آیا کہ عورت ہمسائی سی، وہ تو شیطان نے انہوں دھوکے پایا، شیطان نے انہوں وسوسے پایا، وہ دماغ بدل گیا۔ انہیں حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دعوت دیتی گناہ دی، لیکن آپ نے ٹس تے مسی نہ کیتا، وہ دی گل ہی نہ سنی۔
وہ دو چار ہو کے نا کسی اور جگہ تے چلی گئی، گناہ کیتا، بچہ پیدا ہویا، جدو بچہ پیدا ہوئے نا پنڈ آگے کھڑے ہو گئے جی یہ بچہ کتوں آ گیا، تیرے تے شادی نہیں ہوئی، تے انہیں وہ نام لا دیتا حضرت جرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے جڑی ککھاں دی کلی بنی سی، گھر بنیا سی، حجرہ بنیا سی، اٹ نال اٹ بجا دیتی، تیلے نال تیلا کر دیتا کہ سامنے سامنے تو بڑا عبادت گزار، بڑا نیک متقی پرہیزگار بننا ہے، حالات تیرے نے۔ حضرت محترم جدو معاملہ طول پکڑ گیا، سارے لوگ جمع ہو گئے، آپ نے فرمایا کہ مجھے مہلت دیو، میں 2 رکعت رب دی بارگاہ میں نماز پڑھ لواں، پھر جو تہاڈا دل آیا کرنا۔ آپ نے نماز پڑھی، رب دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی کہ مولا اگر آج میرے نال معاملہ بن گیا، بعد دے اندر جتنے عبادت گزار آن گے، بعد دے اندر جتنے متقی تے پرہیزگار آن گے، سارے لوگ انہاں دے انگلیاں اٹھاون گے، تو اللہ رب العزت نے اس چھوٹے بچے نو رب العزت کی طرف اشارہ آیا کہ بولے دی گواہی دے، بچہ بول پیا، انہیں آکھا کہ میں جرید دا نہیں، میں فائل چرواہی دا۔ یعنی اس واقعات تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس جگہ دوتے کوئی اللہ دا نیک بندہ عبادت گزار پارسا ہوئے، کوئی مشکل وقت آ جائے تو وہ رب دی بارگاہ اندر جب دعا کرتا ہے تو اللہ وہ دی دعا کو قبول فرماندا ہے، رب وہ دی مدد فرماندا ہے۔ اسی طرح دوسری روایت اندر ہے کہ ایک بندہ غریب سی، محتاج، جڑے سی رات دن نمازاں چھڑ کے محنت مزدوری دے اندر مصروف ہاں، حتیٰ کہ جمعہ تک چھڑ دینے ہیں، جمعہ بھی چھوڑ دینے ہیں، نمازاں بھی چھوڑ دینے ہیں، رب دے نافرمان بنے پیاں، لیکن مال و دولت اکٹھے کرن دے اندر لگیاں۔ سانو رب دی نافرمانی دا کوئی ڈر نہیں، رب دا کوئی خوف نہیں، بس مال آنا چاہیے ہے۔ رب دے فرما برداری تو اتنے دور ہو چکے ہیں، ساڑھا دل اتنا پتھر بن گیا ہے، باویں نمازیاں جاندیاں نے، نمازاں جاندیاں نے جان، جمعے جاندے نے جان، جنہ مرضی رب تو دور ہونے ہو جائیے، لیکن رزق دے پیچھے پیا کہ رزق اکٹھا کرنا چاہیے ہے۔ جنہ بندہ رب تو دور ہوئے گا اتنا رزق بھی اس بندے کو دور ہوئے گا، وہ دے واسطے رزق بھی اتنا مشکل بن جائے گا، وہ دے واسطے وبال بن جائے گا، امتحان بن جائے گا، مشکل بن جائے گا، وہ دے واسطے مصیبت بن جائے گا۔ جڑا بندہ جتنا رب دے قریب ہوئے گا باقی سارے معاملات وہ دے واسطے آسان ہو جائیں گے۔ ایک بندہ بنی اسرائیل کے اندر یہ واقعہ ہے، ایک بندہ کسی مالدار کو گیا جی میں نو مال چاہیے ہے، دولت چاہیے ہے، قرضہ چاہیے ہے، وہ کچھ دنوں تک تیرا قرضہ واپس کر دیں گا، مدت طے ہوئے گی، 1 سال یا 2 سال 1.5 سال جتنا بھی طے ہو جا، انہیں کہ جی یہ تو ٹائم طے ہو گیا، مقرر ہو گیا ہے، لیکن کوئی گواہ لیا کہ جڑا گواہی دے دے کہ میں تینوں قرضہ دیتا ہے، انہیں کہ میں گواہ کتوں لیا ہوں، میرا گواہ اللہ ہے۔ آیت کریمہ انہیں الفاظ پڑھے کہ کفا باللہ شہیدہ، میرا گواہ اللہ کافی ہے، میں رب نو گواہ بنانا ماں۔ اگے بھی کوئی ایماندار بندہ سی، من گیا چلو ٹھیک ہے رب نو گواہ بنایا ہے، گواہ ہو گیا، ہن نہ کہ جی ہن کی کرنا ہے، نہ کہ کوئی وکیل لیا، کل نو اگر تو نہ دے مینوں قرضہ واپس تے چلو جڑا تیرا وکیل ہوئے گا میں او دے کول لے لواں گا، خدا نہ خواستہ تو مر گیا تے پھر میں کدے کول پیسے لواں گا، لہذا گواہ تے رب نو میں بنا لیا ہے، تو انہوں وکیل لیا، انہیں کہا جی وقفا باللہ وکیلا، میں وکیل بھی رب نو بنانا، گواہ بھی میرا رب ہے وکیل بھی میرا رب ہے۔ تو حضرات محترم انہیں آکے جی ٹھیک ہے میں نو قبول ہے، میں رب دی گواہی بھی قبول کرنا ہوں اور رب دی وکالت بھی قبول ہے، میں نو قرضہ دے دیتا 1000 دینار سونے دا، وہ بندہ قرضہ لے کے چلا گیا، جدوں وقت آیا ٹائم آیا قرضہ واپس کرنا ہے، انہیں 1000 دینار چکیا کہ ماشاءاللہ دے معاملات بہتر ہو گئے، کاروبار کیتا، جو کرنا سی کیتا، معاملات بہتر ہو گئے، وہ دی نیت بھی صاف سی کہ میں قرضہ واپس کرنا ہے،
اللہ تعالیٰ نے بڑا منافع عطا فرمایا. انہیں قرضے دے پیسے چکے تے ٹر پیا کہ میں اس بندے نو واپس کر کے آواں. انہیں بڑا میرے تے احسان کیتا، رب نو گواہ بنایا ہے، رب نو وکیل بنایا ہے. دونوں چیزاں رب دے پڑیاں نے، تے لہذا میں قرضہ واپس کر کے آواں. انہیں پیسے 1000 دینار چکا. درمیان دے اندر دریا سی، دریا دے پہنچیا بھی کشتی آئے گی، او دے اندر بیٹھ کے میں جا کے قرضہ واپس کر آواں گا. حضرات محترم سارا دن وہ بندہ دریا دے کنارے دے بیٹھا رہا ہے، کشتی والا نہیں آیا. انہیں رب نو گواہ بنایا کہ مولا میرا گواہ بھی تو سی، میرا وکیل بھی تو سی. ایک لکڑ آ رہی سی، لکڑ دے اندر انہوں نے وچ لکڑ نو خالی کیتا، او دے اندر پیسے بھرے، پیسے بھر کے دا منہ بند کیتا، خط لے کے او دے اندر رکھ دیتا تے اس لکڑ نو پانی دے حوالے کر دیتا کہ مولا میرا گواہ بھی تو ہے، میرا وکیل بھی تو ہے. اے میں اس قرضہ اج دی ڈیٹ سی، قرضہ واپس کرنے واسطے آیا لیکن کشتی والا نہیں آیا، میرا کوئی وسیلہ ادھر جان دا نہیں بنیا. دوسری طرف جنہیں قرضہ دیتا سی وہ بھی دریا دے کنارے دے بیٹھا ہے کہ آج بندے نے میرے قرضہ واپس کرنا ہے. وہ بھی انتظار دے اندر ہے کہ اس بندے کا وکیل اللہ ہے، وہ دا گواہ اللہ ہے، انہیں قرضہ واپس کرنا ہے. وہ بھی انتظار دے اندر، یہ بھی انتظار دے اندر. آخر کار رب دے بھروسہ کیتا، اس لکڑ دے اندر 1000 دینار رکھیا، اس لکڑ نو پانی دے حوالے کر دیتا، رب دے حوالے کر دیتا. مولا اس کائنات دے اندر کوئی بھی چیز تیرے فرمان تیرے حکم کے بغیر ادھر ادھر نہیں چل سکتی. اگر دریا دا پانی چل رہا ہے تو تیری مرضی نال چل رہا ہے، تیری اطاعت کے مطابق چل رہا ہے. میں اس دریا دے حوالے اس لکڑ نو پیسے نو کرنا وا جہدے کول میں قرضہ لے کے آیا ہوں، مولا یہ قرضہ اودے تک واپس پہنچا دے. بندہ دریا دے کنارے دے بیٹھا ہے، شام ہونے والی ہے، او دی انتظار دیا گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں، ہجے تک بندہ واپس نہیں آیا. رب نو گواہ بنایا ہے، رب نو وکیل بنایا ہے، میرا قرضہ واپس کرنے واسطے نہیں آیا. آخر کار ایک لکڑ ایک پانی دے اندر نظر آئی. انہیں آخر بھی چلو پیسے تو نہیں ملے، اس لکڑ نو پکڑ لواں، گھر جا کے ٹوٹے دے کراں گا، سالن پکان دی خاطر، روٹیاں پکان دی خاطر چولہے دے اندر لاواں گا، کوئی نہ کوئی تو کام بن جائے گا نا. چلو کوئی کام تے ہوتا ہے. لکڑ چکی گھر لا گیا، جب لکڑ نو چیریا نا وچ پورا 1000 دینار نکلیا ہے. خط ملیا ہے کہ یار سارا دن میں دریا دے کنارے دے بیٹھا رہا ہوں لیکن کشتی والا نہیں آیا. تیرا میرا وعدہ سی، رب گواہ سی، رب وکیل سی کہ آج دے دن میں تیرے واپس کرنے ہیں، لیکن اور کوئی نہیں آ سکیا. یہی لکڑ نظر آئیے، اے دے حوالے میں پیسے کر کے تیری طرف روانہ کر دیتے ہیں. اگر تینوں مل جان تو سبحان اللہ، نہیں کہ کبھی موقع ملیا تو میں تیرے پیسے آ کے تینوں واپس کر جاؤں گا. وہ خط پڑھیا، پیسے اپنے قبضے کے اندر لائے، خوش ہویا، رب دے یقین کامل ہو گیا، پختہ ہو گیا کہ رب گواہ سی، رب وکیل سی. موقع دے ڈیٹ دے پیسے واپس آ گئے نے. پھر اس بندے نے موقع ملا، نے پیسے پکڑے، وہ بھی پیچھے روانہ ہو گیا 1000 دینار ہور لے کے. کی پتا وہ لکڑ دریا دے اندر سٹی سی، پانی دے حوالے کیتی سی، کسی جگہ تے ڈوب گئی ہوئے گی. کی پتا اس بندے تک پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی، کنے اس لکڑ نو پکڑیا ہے، کدے کول لکڑ پہنچی ہے. انہیں ایک اور 1000 دینار چکیا، وہ بھی پیچھے ٹر پیا. کچھ دنوں بعد یہ بھی پہنچ گیا. اس بندے نو جدو ملیا نا 1000 دینار دے حوالے کیتا. میں کہ یار ایک ہی ہے. میں کہ میں جڑے تیرے کو قرضہ لے کے گیا سی، میں کہ فلاں تاریخ نو فلاں ڈیٹ نو جڑا وعدہ سی اس تاریخ نو تو تیرا رکا بھی میرے مل گیا تے تیرے پیسے بھی میرے مل گئے نے. ایک وہ اپنے حوالے رکھ، اللہ نے اپنی گواہی اور اپنی وکالت پوری فرما دی. جنہ لوگوں نے رب نو رازق بنایا ہے، جنہ لوگوں نے رب نو گواہ بنایا ہے، جنہ لوگوں نے رب دے یقین رکھیا ہے، جس جگہ دے رہن، جس موڑ دے رہن، اللہ رب العزت انہوں نے اس موقع تے مدد فرماتا ہے. اللہ انہوں نے رزق عطا فرماتا ہے، اللہ انہوں نے مشکل آسان فرماتا ہے. لیکن ساری حالات یہ کہ اسی رب تو یقین ہٹا کے دنیا دے اوتے نماز نو بھلا کے، جمعے نو بھلا کے، رب دے نافرمان بن کے
رزق دے پیچھے رات دن دوڑے پے ہاں کہ سانو اس رزق نے ہر مصیبت تو، ہر تکلیف تو، ہر پریشانی تو انہیں بچانا ہے. لیکن اے یاد رکھو اس دنیا کے اندر ایسے واقعات ہوئے نے جب کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی سے دے آئیے، باویں کوئی مالدار کیوں نہ ہوئے تو اس دے مال نے وہ پریشانی دور نہیں فرمائی، وہ مال نے میرا مال وہ کم نہیں آیا. اگر کسی موڑ دیتے، کسی موقع دیتے وہ پریشانی حل ہوئی تو رب نے وہ پریشانی حل فرمائی. قبر کے اندر مال نے کم نہیں آنا، حشر کے اندر مال نے کم نہیں آنا. اگر قبر کے اندر کوئی چیز کم آئے گی تو وہ اعمال کم آئیں گے، قرآن کی تلاوت کم آئے گی، نمازاں کم آئیں گی، جمعے کم آئیں گے اور عبادت کم آئے گی. حشر کے اندر بھی عبادت کم آئے گی، نمازاں کم آئیں گی، اللہ رب العزت کی فرمان برداری کم آئے گی. مال و دولت صرف جب تک سانس ہے اور بندہ چل پھر رہا ہے، اس مال کے اندر کھیل رہا ہے، بس سانس نکل گیا، سانس ختم ہو گیا تو مال دنیا دا بلکہ جڑے سارے ورثاء نے، سارے جڑی اولاد ہے، سارے جڑے وارث نے، مال انہاں دے حوالے ہو جاتا ہے. تو لہذا رب دے یقین رکھنا چاہیے اور اپنے رب دی فرما برداری کے اندر وقت گزارو، نمازاں دی، جمعے دی، قرآن کریم دی پابندی کرو تاکہ اللہ رب العزت دنیا دی پریشانیاں تو بھی بچائے، رزق کے معاملات بھی آسان فرمائے، قبر اور حشر کے معاملات بھی آسان فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ.